زندگی کے تین نشان زندگی کے تین نشان تکبیر Hello. سورج کتنا دوری پر ہوگا؟ سوے نیزے پر. آج آفتاب کتنا دور ہے اور آفتاب جو ہے سورج جو ہے وہ الٹی شکل میں آج دنیا کی طرف ہے. کیا کس شکل میں ہے؟ وہ الٹی شکل میں اب اپنی روشنی دے رہا ہے. لیکن قیامت کے دن آفتاب جو ہوگا سورج جو ہوگا وہ سیدھا ہوگا اور سوا نیزے کی دوری پر ہوگا. سوا نیزے کی دوری پر ہوگا. اور اس وقت کو اپنے تصور میں لاؤ, اس وقت کو اپنے ذہن میں لاؤ کہ ہر ایک انسان اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے کوئی گھٹنوں تک یعنی پسینے میں شرابور ہوگا, کوئی جو ہے ٹخنوں تک, کوئی جو ہے کوئی کسی کا بدن جو ہے گا پورا اس میں جو ہوگا اس یعنی پسینے کے اندر شرابور ہوگا. اور ہر ایک جو ہوگا مادر ذات ننگا ہوگا. کیا ہوگا؟ مادر ذات ننگا ہوگا. اس تصور کو ذہن میں رکھو کہ جہاں پر ہمارے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اسی بیچ میں آپ کو جب یہ بجلی گرجتی ہے, یہ گھگڑائش گسن, اس وقت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے. سبحانی قرآن کی آیت ہے یہ کہ جب بھی بارش یعنی بادل گرجے یعنی بجلی کڑکے اس وقت کی یہ دعا ہے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ دعا جو ہے قرآن کی آیت ہے. اس آیت کو اس وقت پڑھنا چاہیے جب یہ بجلی گرجتی ہے, بجلی برستی ہے. یعنی پہلی امتیں جو گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ان کے اوپر کئی مہینوں تک بارشیں نہیں ہوتی, کئی مہینوں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی. اور جب یعنی اسی طریقے سے جب بادل گرجتے تھے, بادل برستے تھے, وہ خوش ہوتے تھے کہ بارش ہوگی. اب کئی مہینوں سے بارش نہیں ہے, کئی مہینوں سے ہم پر اللہ رب العزت نے بارش نازل نہیں فرمائی. وہ خوش ہوتے تھے اور ایسا خوش ہوتے تھے کہ بارش اب نازل ہوگی, ہماری زمین سیراب ہوتی. لیکن وہ ان کے لیے بارش نہیں ہوتی تھی, وہ اللہ کا عذاب ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا عذاب ہوتا تھا. اللہ کے اس عذاب سے ہم نے اپنے آپ کو ڈرانا ہے, ڈرنا ہے اللہ کے اس عذاب سے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کئی مہینوں سے ہم تڑپ رہے ہیں بارش کے لیے. ہم نے سنا, ہم نے نیوزیں پڑھی کہ 121 سال کے بعد, 132 سال کے بعد اس طریقے کا موسم مارچ یا اپریل میں آیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہونے والا ہو, ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑا ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے روزوں کو اللہ نے قبول نہ کیا ہو, ہماری نمازوں کو اللہ نے قبول نہ کیا ہو, ہمارے جو اعمال ان کو قبول نہ کیا ہو, تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے الٹے فیصلے ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں. اپنے جھانکنا ہے, اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے یا اللہ روزے رکھے, کہیں یہ قبول تو نہیں ہو رہے کہ اللہ کہیں آپ نے ہماری نمازوں کو رد تو نہیں کر دیا, کہیں ہماری ان نمازوں کو, ہمارے اعمال کو, ہمارے صدقات کو کہیں رد تو نہیں کر دیا. ہمیں معلوم نہیں اللہ نے ان کو قبول کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا. وہ تو اللہ کے پاس ڈائری ہے, وہ کرامن کاتبین کے پاس ڈائری ہے, وہ اعمال تو اللہ کے پاس ہے. وہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا, وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا ہم نے نمازیں کس لیے پڑھی تھی, ہم نے روزے کس لیے رکھے تھے, ہم نے زکات کس لیے دی تھی, ہم نے صدقات کس لیے کیے تھے. یہ تو وہاں کل قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا. یہاں تو پتہ نہیں ہے نا,
یہاں ہر ایک انسان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے مسجد کی طرف آتا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. یہاں تو ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے. لیکن جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، وہاں پر سب کو پتہ چلے گا، وہاں پر سب کو تو پتہ چلے گا. مالی اغادر الشیء، یعنی اس نامہ اعمال میں جب انسان کو دیا جائے گا، اس نامہ اعمال میں ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑی ہوگی، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی ہوگی. جس چیز کے لیے انسان کہے گا یہ تو میں نے بطور مذاق کے کی تھی، یہ چیز میں نے بطور مذاق کے کی تھی، یہ چیز جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے ان کرام الکاتبین نے نہیں چھوڑی ہے. اور جب نامہ اعمال انسان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت انسان سب کو دکھاتا پھرے گا، ہؤلاء مقرؤ کتابیہ، دیکھو لوگو یہ میرا نامہ اعمال ہے، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، اس کو دیکھ لو، یہ میرا نامہ اعمال ہے. جب ایک گنہگار کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ پچھتائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، میں مر گیا ہوگا. اس عالم کو، اس تصور کو، اس قیامت کے دن کو ذہن میں رکھو، جس دن کے لیے ہر ایک نے جانا ہے، جس دن کے لیے ہر ایک نے جانا ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ یعنی غیر مومن ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ بد ہے، ہر ایک نے وہاں کے لیے جانا ہے. کتنے ہمارے درمیان گزشتہ سال اس عیدگاہ میں موجود تھے، کتنے لوگ ہمارے درمیان رمضان مبارک کے اندر روزے رکھنے والے آج ہمارے درمیان نہیں. آج وہ گئے تو گئے کہاں، وہ گئے تو گئے کہاں. انسان اس کو سوچتا کیوں نہیں، انسان اس کو دیکھتا کیوں نہیں ہے کہ انسان کل چلتا پھرتا ہے، لیکن قیامت اس کی یعنی قیامت اس کو جس کی موت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے. کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ایک غنیمت ہمیں اللہ رب العزت نے ایک مختصر سا وقت دیا ہے، ایک مختصر سی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے. دنیاوی زندگی جو ہے وہ ایک زیب و زینت والی زندگی ہے، جس زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ، الدنیا حلوۃ، یہ دنیا جو ہے میٹھی ہے، یہ دنیا جو ہے میٹھی ہے. جس دنیا کی طرف انسان لپکتا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال جو ہے اور یہ اولاد جو ہے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے. جو انسان اس مال کو جمع کرتا ہے، غورسان کو جو انسان اس مال کو جمع کرتا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے جمع کرتا ہے، چاہے وہ حرام طریقے سے جمع کرتا ہے، اس کے پاس بھی یہ مال رہتا نہیں. پوری زندگی انسان اپنے لیے مال جمع کرتا ہے، پوری زندگی جمع کرتا ہے مال، اور کہتا ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ وقت یہ مال جو ہے فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، لیکن وہ فلاں کا نہیں ہوتا ہے، وہ فلاں کا ہو چکا ہوتا ہے، وہ وارثین کا مال ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس کا مال نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے. جو مال انسان اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے رمضان کے مہینوں کے اندر خرچ کیا، عام حالات میں خرچ کرتے ہیں، وہی مال جو ہے انسان کا باقی رہنے والا ہے. اس مال کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ پارہ جو ہے پارہ نمبر 2 سیقول الصبح، اس کے آخری صفحہ کے پہلے صفحے کی جو آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو ہم اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے ہیں، وہ ہم اللہ رب العزت کو ایک قرض حسنہ کے طور پر دیتے ہیں. کس کے طور پر دیتے ہیں؟ قرض حسنہ کے طور پر دیتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ رب العزت کتنا کریم ہے اپنے بندے کے اوپر. اللہ رب العزت ہی مال دے رہا ہے اور اللہ رب العزت ہی اس کو دنیا کی ہر چیز دے رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہہ رہا ہے یہ بندہ مجھے جو ہے قرض حسنہ دے رہا ہے. کتنا کریم ہے اللہ رب العزت اپنے بندے، قرض حسنہ دے رہا ہے. جس قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے، جس قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جو قرضہ جو اللہ رب العزت کو انسان نے مار دیا ہوگا اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دے دے گا، کئی گنا
زیادہ کر کے دے دے گا. انسان بینک میں پیسہ رکھتا ہے, اس پر سود چڑھتا ہے, کہیں 3%, 8%, 10%, جتنا بھی اس کو جو ہے اس بینک کا جو اصول ہوگا اس کے اعتبار سے ہوگا. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ انسان اگر میری راہ کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے, تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو اس نیکی کے, اس نیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو 10 گنا زیادہ دے دیتا ہے. جتنی نیت صاف ہوگی اس سے زیادہ 700 گنا زیادہ دے دیتا ہے, 7,000 گنا زیادہ دیتا ہے, 7 لاکھ گنا زیادہ دے دیتا ہے. اللہ رب العزت اس انسان کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. جو انسان جو ہے اب اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے, ایک دانہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر جو ہے کیسا اضافہ کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے, جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے. یہاں جو ہے مختصراً موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ حضرات بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ جو ہے ہماری جو جامع مسجد قدیم مرکزی جامع مسجد ہے, قدیم مرکزی جامع مسجد ہے. آپ نے اس مسجد کا تعاون کیا, اس کا ہم شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں. کئی سالوں سے آپ نے تعاون کیا, صرف اس بار نہیں ہے. جب سے اس مسجد کی زمین خریدی گئی, جب سے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی, اس وقت سے لے کر ہم نہیں, ہمارے آبا و اجداد اس مسجد کا تعاون کرتے تھے. تعاون ہر طریقے سے انہوں نے اس مسجد کا تعاون کیا. آج بھی ہمارے سامنے یہ جو مسجد ہے یہ جو ہے یعنی انڈر کنسٹرکشن ہے, ابھی جو ہے انکمپلیٹ ہے یہ مسجد. اس کا ابھی تک جو تخمینہ جو اس کا جو ہے خرچہ آیا ہے تقریباً 22-23 لاکھ روپے خرچہ آیا ہے. یہ آپ لوگوں نے پورا کیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی, اللہ رب العزت نے اس کو اتنا خرچہ, جبکہ مسجد کا کام شروع ہوا تھا مسجد کا بیلنس 1 روپے بھی نہیں تھا, یعنی جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر, جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کے جذبات نے, آپ کے ایمان نے, آپ کی قدردانی نے مسجد کے اندر 12-22-23 لاکھ خرچہ کروایا. یہ آپ نے دیا, اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دے دی. ورنہ اللہ رب العزت جسے توفیق دیتا ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, وہی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ رب العزت آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے لیے قیامت کے دن اس کو قرض حسنہ کے طور پر اللہ رب العزت آپ کو اس کو بھرپور اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو دے دے. اب پھر سے ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں, ایک مرکزی قدیم جامع مسجد ہے, اس کے لیے اگر آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ابھی اس کی در و دیوار جو ہے لینٹر پڑا ہے, در و دیوار نہیں لگے ہیں, وہ در و دیوار لگنے چاہیے. یعنی اس کے لیے آپ سے بھی ہم یعنی مطالبہ کرتے ہیں, مؤدبانہ التماس ہے. عیدگاہ میں آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ اس مسجد کے لیے جتنا ہو سکے بھرپور تعاون کریں. اللہ رب العزت جو ہے قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العزت اس سے اچھی جنت عطا کرے گا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتن فی الجنہ, جس نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے لیے ایک گھر بنایا, اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے اندر جنت کے اندر ایک ایسا محل تیار کریں گے جس محل کے اندر اینٹیں جو ہے سونے کی ہوگی, اس محل کے اندر یاقوت و زمرد لگا ہوگا. ذرا تصور کرو, ذرا تصور کرو اس بات کا کہ اینٹیں کس کی سونے کی ہوگی, کس کی اینٹیں ہوگی, سونے کی اینٹیں ہوگی. آج اگر ایک ٹکیا سونے کی مل جائے ہمیں تو کتنا خوش ہو جاتا ہے انسان. قیامت کے دن اگر ایک اینٹ انسان اس مسجد کو دے دے گا, کسی بھی مسجد کو دے دے گا, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرے گا. اللہ رب العزت کیا ہے, ایک محل. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے اندر محل ملنا چاہیے, ہر ایک چاہتا ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنی چاہیے, ہمیں جو ہے اعلیٰ علیین میں مقام ملنا چاہیے, ہمیں جنت میں ایسی جگہ ملنی چاہیے جہاں دنیا کے مشکلات سے نکل کر, ان مصیبتوں سے نکل کر, ان پریشانیوں سے نکل کر وہاں پر ہمیں جو ہے امن و سکون ملنا چاہیے, امن و سکون
मिलना चाहिए। भरपूर ताउन किया आपने अभी तक, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपको उस ताउन को कबूल फरमाए। और मैं अपनी तरफ से और मस्जिद की कमेटी की तरफ से और जो है यहाँ के तमाम रहने वालों की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ, जो भी इस ईदगाह में आया है या आए इस कहीं दूसरी जगह भी नमाज पढ़ी, उनसे भी तश्कील की जाए कि हमारी मस्जिद जो है मरकजी कदीम जामा मस्जिद है, उसके लिए ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आपकी जन्नत आपके लिए आप यानी जन्नत में महल तैयार करेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपके जो है जज्बात को कबूल फरमाएगा। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो भी अल्लाह की जो तामीर करता है मस्जिदें, यानी मस्जिदों की तामीर वही करता है जिसके अंदर ईमान होगा। किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर, यौम आखिरत के ऊपर ईमान होगा। क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं, मौलवी अब्बास भी यहाँ पर थे, मुफ्ती लियाकत साहब को भी वो भी आने वाले थे, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बारिश का भी बहुत ज्यादा तकाजा है। अब मुख्तसरन ये जो एक मिनट के लिए मैं मास्टर जाफर साहब को यानी उनको दावत देता हूँ, वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें, उसके बाद जो है मोहम्मद यासीन जो है मदरसे के ताल्लुक से कुछ बातें करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज का होगी। मोहतरमुल मुक़र्रम इज्तिमा में आए हुए हजरात, पूरे इज्तिमा में आए हुए लोगों से गुजारिश की जाती है कि सबसे पहले मैं आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप लोगों ने जो जिस तरह से इस जामिया मस्जिद का ताउन किया, आज आप एक बार फिर मेरी तरफ से आपको एक गुजारिश है कि जितने भी लोग इस इज्तिमा में हैं और इज्तिमा में हर एक जो है 100 रुपया मस्जिद के चंदे के लिए हर एक अपनी जेब में हाथ डाले कि 100 रुपया हम मस्जिद के लिए देंगे। जिसने ज्यादा देना है वो ज्यादा भी दे सकता है, जिसने कम देना है कम अज कम जो है कम अज कम उसके लिए 100 रुपया अपनी जेब से निकाल के रखें और 100 रुपया मस्जिद के चंदे के लिए दे दें। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया के अंदर एक मस्जिद तामीर की, एक मस्जिद के लिए तामीर के लिए कुछ पैसा दिया, अल्लाह ताला उसके लिए क़यामत के दिन जन्नत में एक ऐसा महल बना देंगे, जिस तरह मौलाना साहब ने आपके सामने अर्ज किया कि एक ऐसा महल बना देंगे जिसमें याकूत और सोने का महल बना देंगे अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में। 100 रुपया आपसे गुजारिश है, हर एक 100 रुपया मस्जिद के लिए चंदा करें। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ जो ऊपर बैठे हुए हजरात नीचे आ जाएं। आज तो फरिश्ते गलियों और कोशियों में आवाज देते हैं कि चलो अल्लाह की दरबार की तरफ। आज तो तमाम गुनहगारों की मग़फ़िरत हो जाती है और मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ईदगाह के अंदर आ जाएं। अगर हो सके तो दरख्त के नीचे ही बैठ जाए, अगर साथ में कुछ कपड़ा शपड़ा नहीं हो। तो मदरसे के लिए जो है वो शबीर अहमद शेख साहब और इम्तियाज अहमद शाह साहब ये चंदा कर रहे हैं मस्जिद के अंदर।